ایک عظیم سنت مصطفیٰ ہے نکاح، اسی کی محفل میں ہم حاضر ہیں۔ ویسے جب سے میں نے اعلان کیا جلسے پروگرام اور کانفرنسنگ میں مجھے کم بلایا جائے تو لوگوں نے اس کا الٹرنیٹ اور بدل نکال لیا ہے، جلسہ نہ رکھ کر کے نکاح رکھتے ہیں اور اسی میں ہم کو بلا کر تقریر بھی کروا لیتے ہیں۔ ابھی اناؤنس کر رہے تھے صاحب، انہوں نے کہا بڑے فین ہیں، ویسے ہر جذباتی ہمارا فین ہے، وجہ یہ ہے کہ دیوانے کو دیوانہ پسند کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دیوانگی ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا گمان بھی نہیں تھا یہاں آئیں گے، مگر مجھے لگتا ہے کہ گجرات ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ بے شک بے شک، ہم آتے جاتے رہیں گے انشاءاللہ، کسی بھی صورت میں ہو۔ میں آج کی اس محفل کے بارے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ نکاح اسلام میں ایک عبادت ہے، کوئی رسم رواج ریت کا نام نہیں ہے۔ دوسروں کے لیے دکھاوا ہوگا لیکن اسلام میں یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہے۔ نکاح ایک ایسی عبادت ہے جس کو میں آپ کو بتاؤں اس کی حقیقت کیا ہے۔ نکاح کے بعد ایک رشتہ بنتا ہے دو لوگوں کے بیچ میں۔ سارے رشتے پیدائش سے بنتے ہیں، بچہ پیدا ہوا تو اس کی ماں بنی، اس کا باپ بنا، اس کے بھائی بہن جو بھی ہے، پیدائش سے نکاح بنتے ہیں۔ لیکن پیدائش سے رشتے بنتے ہیں، لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں جو نکاح سے بنتے ہیں، تو یہ نئے رشتے ہیں۔ لیکن نکاح سے بنا ہوا رشتہ یہ جنتی رشتہ ہے۔ سارے رشتے دنیا میں آ کے بنے ہیں، ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، جتنے بھی رشتے ہیں، بیٹے بیٹی کا رشتہ، یہ سب دنیا میں آ کے بنے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ جنت میں بنا ہے۔ سب سے پہلا رشتہ جو قائم ہوا انسانوں کے بیچ میں وہ شوہر اور بیوی کا ہے، اور سب سے پہلا نکاح ہوا ہے تو جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا۔ پہلا نکاح، پہلا رشتہ شوہر اور بیوی کا ہے، اسی لیے یہ مقدس رشتہ ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ مرد عورتوں کا لباس ہیں اور عورتیں مردوں کا لباس ہیں۔ لباس کس لیے ہوتا ہے؟ شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس ہے۔ لباس بدن چھپانے کے لیے ہوتا ہے، گرمی سردی سے بچانے کے لیے ہوتا ہے، بہت ساری بلاؤں سے مصیبتوں سے اپنے جسم کو روکنے کے لیے لباس ہوتا ہے۔ تو شوہر بیوی کا لباس بن جائے، اس کے عیبوں کو ہمیشہ چھپائے رکھے، اس کی کمزوریوں کا پردہ کرے۔ اسی طرح عورت اپنے مرد کا لباس بن کر کے رہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ وہ مرد سب سے بدترین مرد ہے، برا مرد ہے جو اپنی عورت کی کمزوریاں محلے میں بتاتا ہے یا دوسروں کو بتاتا ہے، اور وہ عورت سب سے بدترین عورت ہے جو اپنے شوہر کی کمزوریاں دوسروں کو جا کر بتاتی ہے، وہ خیانت کرتی ہے، وہ بدترین عورت اس کو کہا گیا ہے۔ اسلام میں مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کے لیے وہ ڈھال ہیں۔ اور دولہے جتنے بھی آج یہاں بیٹھے ان کے لیے بھی نصیحت، یہ صرف ایک جملے سے پوری زندگی جوڑ لیتے ہیں۔ صرف کہنا کیا ہوتا ہے؟ قبول ہے، قبل تو۔ جانتے ہیں اس لفظ کے اندر کتنے بڑے معنی ہیں؟ دولہے سے آج پوچھا جائے گا فلاں کی بیٹی کا نکاح تم سے کیا جا رہا ہے دو گواہوں کی موجودگی میں، کیا آپ نے قبول کیا؟ اس نے کہا ہاں قبول کیا، اور رشتہ جڑ گیا۔ لیکن لوگ سمجھتے ہیں یہ ایک جملہ ہے، بلکہ یہ ایسا جملہ ہے، اس جملے کے اندر اس نے اپنی عورت کی بیماری، صحت مندی، خوبصورتی، بدصورتی سب کو قبول کیا ہے، سب کو قبول کیا ہے۔ اسی لیے دولہے کو ہمیشہ یہ ذمہ داری یاد رکھنا چاہیے کہ تو نے دلہن کو قبول کیا ہے تو سجی سنوری دلہن کو نہیں،
اس کی پوری زندگی جیسی بھی ہوگی اس کو قبول کیا ہے. اگر وہ مہینے بھر کے بعد بیمار ہوئی تو اکثر سسرال والے یا پھر دولہے کے گھر والے یہ کہتے ہم کو بتایا نہیں گیا تھا, اس کو اثرات تھے, اس کو جنات تھے, اس کو فلاں تھے, شادی کر کے دے دیا اور آ گئی, ہمارے لیے مصیبت بن گئی. میرے عزیزو, یہی حال تمہارے بیٹے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. نکاح کر لیا, دلہن تو اچھی ہی تھی, لیکن مہینے بھر کے بعد اگر لڑکا ہی بیمار ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اسی لیے آنے والی مصیبتوں میں ایک دوسرے کا انکار نہیں کیا جائے گا, اللہ کی مرضی پر قائم رہنا چاہیے. جب صحت مندی میں ہم نے قبول کیا ہے تو بیماری کو بھی قبول کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں, حضور فرماتے ہیں نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. اور آج کیا کیا جا رہا ہے؟ نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا گیا اور زنا کو آسان کر دیا گیا ہے. نکاح مشکل کیوں بنایا گیا ہے؟ یہ معاشرے کے ریت رواج رسم, سماج میں پھیلی ہوئی بہت ساری خرافات. نکاح کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں لاد کر کے رکھا ہے, اتنا جہیز ہونا چاہیے, اتنا مال ہونا چاہیے. اور کچھ تو ایسے لوگ بھی ہیں, میں تو ان کو بھکاری کہتا ہوں, جو جہیز میں گاڑیاں مانگتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ ایسے دولہے کو ایک کٹوری لے کر مسجد کے باہر کھڑے ہونا چاہیے. اللہ نے ہاتھ دیا ہے, کما کر اپنی بیوی کو کھلاؤ, صدقے کا ثواب ہے. سسرال سے مانگنے والا وہ غیرت مند نہیں ہے. فرمایا گیا عنقریب اس کو اللہ محتاج بنا دے گا, اس کے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے. جہیز مانگنے کا رواج اور رسم اسلام میں نہیں ہے. عورتوں کے اوپر اور ان کے باپ پر بوجھ بنانے کا رسم اور رواج اسلام میں نہیں ہے. جو بھی نوجوان اس طرح سے حرکت کیا وہ آخرت میں اس کا عذاب بھی پائے گا, اور اس نے زندگی بھر اس کے ساتھ ظلم کیا ہے. دوسری چیز, نکاح کو اتنا آسان کرو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن میری طاقت نہیں ہے, مال نہیں ہے. حضور نے فرمایا مہر میں کیا ایک چاندی کی انگوٹھی دے سکتے ہو؟ میں تمہارا نکاح کر دوں گا مدینے کی کسی خاتون سے. اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ, چاندی کی انگوٹھی تو دور کی بات, لوہے کی انگوٹھی دینے کی بھی طاقت نہیں ہے. تو میرے آقا نے نہیں فرمایا تیرا نکاح ہی نہیں ہوگا. کہا پوچھا کیا تجھے قرآن کی کوئی سورہ یاد ہے؟ اس صحابی نے کہا قضا و قضا یا رسول اللہ. ہاں یا رسول اللہ, مجھے فلاں فلاں قرآن کی سورہ یاد ہیں. حضور نے مدینہ طیبہ میں انصار صحابی کی ایک بیٹی کو بلایا اور کہا میں تیرا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر رہا ہوں, کیا تجھے منظور ہے؟ اس خاتون نے اور ان کے باپ نے کہا یا رسول اللہ, آپ کے بعد پھر کس کی مجال ہے؟ آپ نے فرمایا سر آنکھوں پر حکم ہے. اور اس کے بعد حضور سے پوچھا کہ اس میری بیٹی کا مہر کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا اس غریب نوجوان کا نکاح کر رہا ہوں, مہر میں یہ قرآن کی سورتیں اسے یاد کرا دے گا. اپنی دلہن کو قرآن کی سورہ یاد کرا دے گا, یہی اس کا مہر ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کو اتنا آسان فرمایا تھا. آج معاشرے کے اندر سادگی لے کر کے آئیں, اور یہ جو اجتماعی نکاح ہے ایسے بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے, اس کو عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ غریبوں کا ہوتا ہے, جن کی طاقت و استطاعت نہیں ہوگی وہ لوگ کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے میرے عزیزو. جو عقل والے لوگ ہیں وہ خرافات میں پیسے برباد کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اور ایسی جگہوں پر ہو سکتا ہے اجتماعی طور پر سب کے ایک محفل میں ہو تو اللہ کی رحمتیں کسی پر برس رہی ہوں اور سب اس میں نہا لیں. کوشش یہ کریں کہ اپنے مال کو خرافات اور واہیات میں برباد کرنے سے بچائیں. اور نکاح کرنے والے نوجوان سے یہ بھی میں کہتا ہوں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استکمل الایمان نصفہ. جب کوئی نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. آدھا ایمان اس نے مکمل کر لیا. فلیتق اللہ فی النصف الباقی, آدھے باقی ایمان میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے.
یعنی نکاح اتنا عظیم ہے کہ آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں نوجوانوں تم میں سے جس کی طاقت ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے, اس لیے کہ نکاح تمہاری آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے, تمہارے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. اور یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو گمراہ کرتی ہیں. آنکھیں بہک گئی, آنکھیں بھٹک گئی, اس کے بعد پورا شریر پورا جسم اس کا گناہوں کی طرف جا سکتا ہے. اور نکاح کرنے کے بعد اس کی آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے, اس کے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. اور یہ دو چیزیں انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے اکثر. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اور قرآن یہ کہتا ہے نکاح کرو, اگر فقیر ہو تو اللہ تعالیٰ غنی بنا دے گا. نکاح کی برکت سے رزق کے کئی دروازے کھولے جاتے ہیں. بہت سارے ایسے نوجوانوں کو میں نے دیکھا, عمریں ہو گئی, نکاح کیوں نہیں کیا؟ ارے ابھی سیٹل نہیں ہوئے, ابھی سٹینڈ نہیں ہوئے. کیا ہے یہ سیٹل اور سٹینڈ؟ کیا ایک پاؤں پہ کھڑے ہو, چل پھر رہے ہو ساری چیزیں؟ نکاح جب عمر ہو جائے تو جلدی کرنا یہ افضل ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر کرنا, لیٹ کرنا گناہ ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں نماز کا وقت ہو جائے تو اس میں تاخیر کرنا گناہ ہے. دوسری چیز, جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ اٹھانے میں تاخیر کرنا یہ گناہ ہے. جلد سے جلد میت کو قبرستان لے جانا چاہیے, زیادہ دیر انتظار نہ کرایا جائے. تیسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں لڑکی جب عمر کے قابل ہو جائے اس کے نکاح میں تاخیر کرنا یہ گناہ ہے. لیٹ نہ کرو, بچیوں کے نکاح جلد سے جلد ادا کیے جائیں. جب ان کی میچورٹی ہو, جب وہ نکاح کے قابل ہو جائے تو ان کا نکاح جلد سے جلد ادا کر دیا کرو. آج فتنوں کے دور میں میرے عزیزوں نکاح کو آسان بنانا یہ امت مصطفیٰ کی ذمہ داری ہے. آپ کے پیسے جو شادیوں میں خرچ ہوتے, ابھی میں کل کی بات بتاؤں, ایک نکاح میں اور حاضر تھا, کسی کو میں نصیحت کرتے ہوئے یہ کہہ بھی رہا تھا, کچھ لوگوں کو برا بھی لگ جاتا ہے. یہاں کا مجھے پتا نہیں کتنا مہر رکھا جاتا ہے. مہر کتنا رکھا جاتا ہے؟ ہاں دیکھیں یہی ہے 7,000 10,000 یہی مہر ہوتا ہے. میں نے نوجوانوں سے کہا شادی کے ٹائم پہ شیروانی کتنی کی پہنتے ہو, پھول کا ہار کتنے کا لاتے ہو, ڈی جے بھی آ گیا تو پنڈال بھی, اور کھانا کتنے لوگوں کا بنتا ہے؟ ارے شامیانے والے کو شادی کے 4 گھنٹے کے لیے تم 50,000 دے لیتے ہو, اور جس عورت کو پوری زندگی لے کے آ رہے ہو اس کو 10,000 میں. مہر بھی اتنا کم کر دیا جاتا ہے. ہمارے ماحول بنا ہوا ہے. یہ بھی نوجوانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مہر رکھیں, اس لیے کہ بزرگوں نے فرمایا جس کا مہر زیادہ ہوتا ہے اس کے مال میں اتنی برکت بھی دی جاتی, مال میں برکت ہوتی ہے. اور مہر کی رقم سے عورت بہت کچھ کر سکتی ہے. اس کے مہر کے پیسوں میں بہت ساری برکت ہے اور شفا بھی ہے اس کے مال میں. بہرحال بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ہاں غیروں سے آئی ہوئی ہیں, وہ اسلامی نہیں ہے, اس کو ہمارے ہاں سے نکالنے کی ضرورت ہے. خوشیاں مناؤ, شادی میں اس کی کوئی وہ نہیں ہے.